بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا ہے اور انہیں نور سے بنایا ہے۔ ان کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے، ذرا سا بھی شر نہیں ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے حکموں کی اطاعت اور بات ماننا اور جو اللہ کہیں اسے کر گزرنا، یہ ان کی فطرت ہے۔ اسی طرح سے جنات کو بنایا، لیکن ان کے اندر شر کا مادہ غالب ہے۔ جنات ہی میں سے شیطان ہے جو ابو الجن ہے، سارے جنات کا بابا ہے۔ اس درمیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ اگر وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، ہر قدم اسے نیکی دی جاتی ہے، رحمتوں کے سائے میں آتا ہے، سکون اس کے دل میں اڈیلا جاتا ہے۔ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کا کنیکشن اللہ کے حقیقی گھر یہ خانہ کعبے سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ساری مسجدوں کا ڈائریکشن خانہ کعبہ ہے۔ رحمت کے فرشتے اس پر رحمت کی چادر تان لیتے ہیں، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور پھر اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ تو اس کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، جب یہ اچھی نیت کر لیتا ہے، خیر کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، اور اس کے اندر شر کا مادہ بھی ہے۔ اگر یہ خیر کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ رکتا ہے، اذان ہو گئی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ریا خارج کرتا ہوا، لیکن اذان ہوتے ہی فوراً واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں میرے یار کون کون سے ہیں۔ وہ پھر اپنے یاروں کے کھینچتا ہے، ان کے کان میں منہ دیتا ہے، اور پھر غلط اور خیالات اور سوچ اور فکریں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر قدم اٹھانا بھاری پڑ جاتا ہے۔ پھر مسجد کی طرف نہیں آ پاتا، اس کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑتا۔ جب وہ اللہ کے گھر سے رابطہ نہیں کرتا تو اللہ سے اس کا کنیکشن جڑ گیا، شیطانوں سے اس کا کنیکشن جڑ گیا، اور شیطان کے پاس علاوہ شر کے، دشمنی کے اور بے برکتی کے اور نحوست کے اور بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا بندہ جس نے خیر کا ارادہ نہیں کیا تو اللہ نے دونوں مادے اس کے اندر رکھے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی پہ، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں ہے۔ تو خیر کی طرف آنا چاہے آجا بھائی، راستے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے تیری مدد کے لیے تیار ہیں، اور اگر تو شر کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو چلے جا، اس کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، اور شیاطین تیرے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ تیرے اوپر موتیں گے بھی، تیرے کان میں موتیں گے بھی، اور وہ تیرے دل کو بھی شر سے بھر دیں گے۔ تیرے دل میں بغض بھرے گا، کینہ بھرے گا، عداوت بھرے گی، اور طرح طرح کی بے سکونی اور بے چینی اور قلق اور اضطراب اور ڈپریشن اور ٹینشن تیرے اندر بھر جائے گا۔ اور جب تیرا اللہ کے گھر سے کنیکشن نہیں، اللہ کے گھر کو تو نے آباد نہیں کیا، تو اب رحمت کے فرشتے تھوڑی گھر میں گھسیں گے تیرے، اب وہی شیطان آئیں گے تیرے گھر کو ویرانوں سے آباد، شیطانیت سے آباد کر دیں گے، اور پھر زندگی کا سکون جاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دن وہ ضرور آ رہا ہے، یہاں تو کوئی زبردستی نہیں کسی پہ، نماز پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے، ماں باپ کی فرمان برداری کر، جنت ان کے قدموں میں نہیں کرتا، نہ کر جہنم کما، دنیا میں مصیبت ٹوٹی ہے، لیکن ایک دن وہ ضرور آ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی، اس خیر کو عملی شکل پر سامنے صوری شکل پر دیکھے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا، وہ سامنے آئے گا اس کے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہے، برائی کی ہے، تو یہ نہ سوچے مجھے کون پوچھ رہا، مجھے کون دیکھ رہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ضرور دن آنے والا ہے کہ اسے اس شر کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے
اس زندگی کی حقیقت کو ہم سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے ہی لیے نفع کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی ہواؤں سے، اس کی فضاؤں سے، اس کی روشنی سے، اس کی رنگتوں سے اور اس کے پھلوں سے اور اس کی نعمتوں سے خوب لطف اٹھاؤ، لیکن تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہاں کی بہاریں پھر تمہارے لیے ہیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی جنتیں، وہاں کی نہریں، دودھ کی اور شہد کی اور پانی کی۔ ایسا نہیں کہ نہیں کہ صاحب اگر کسی نے مذاق اڑا لیا کہ 72 ہو رہے سب مذاق میں بات چلے گی، نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد ساری چیزیں ایک دم سے کھل جائیں گی، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہیں اسے نظر نہیں آتی، انہیں کھول کے دیکھ لیں، اپنی روح کو ہی سمجھ لے کیا ہے، 72 روح کو کیا سمجھے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس سے بھی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، لیکن جو چاہے اسے دیتے ہیں، زبردستی نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی ہدایت دینا، تم نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے، تم چاہ رہے بگی باغ کھیل لیں گے، تاش کے پتے پھٹیں گے، پھٹتے رہو گے، زبردستی اٹھا کے بھیج دیں گے وہاں سے اللہ میں۔ ایسا نہیں، ارادہ کرو گے تب فرشتے اپنی رحمتیں نچھاور کریں گے، اور رحمتوں کے سائے میں ہر قدم نیکی لیتے ہوئے تم اللہ کے دربار میں پہنچو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔